عزیزان محترم، انسان کے لیے سب سے بڑی ایک کاوش اور کوشش اس کو یہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی وہ نا امید نہ ہو۔ قرآن کی آیت بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ نا امیدی، مایوسی، یہ کفر ہے۔ یہ خدا سے نا امید ہو جانا یہ تو اصلاً کفار کا کام ہے۔ ایک بندہ مومن نہیں اس طرح ہونا چاہیے اس کو، کہ دیکھیے ہمارا جو ظرف وجودی ہے اس کے اندر مثلا بہت تھوڑی سی اگر امید ہونا، یہ جو ہم ظاہری طور پر عبادات کرتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی بہت انسان کو امید ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، لیکن بہت ہلکی سی امید ہوتی ہے، یہ ظاہری اطاعت۔ اور دیکھیے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی امید ہے اس کائنات میں وہ ولایت اللہ ہے، اور ولایت اللہ کا مظہر کامل جو ہے وہ ولایت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ جس انسان کے پاس مولا علی اور ان کی اولاد کی ولایت ہے اس کو تو نا امید اصلا نہیں ہونا چاہیے۔ ولایت علی تمام عالم کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ نا امیدوں امید والے لوگوں کے لیے بہت بڑی امید کا نام ہے ولایت علی علیہ السلام۔ اب دیکھیے کہ انسان نا امید جو ہے اس کا ایک ظرف ہے، اس کے ظرف وجودی میں مثلا بالکل تھوڑی سی امید ہے۔ وہ تھوڑی سی امید کس چیز کی ہے؟ مثلا یہی جو ظاہری اطاعت ہم کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا اور تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، یہ ہلکی سی امید ہے کہ ہم ظاہری طور پر اس طرح کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی انسان نا امید بھی ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے بعض ایسے کاموں کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے کہ میں شاید خدا کی رحمت سے بہت دور چلا گیا ہوں، مجھے خدا کی رحمت اس سے نا امید ہونے لگ پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ حضرت علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تو اس کی امید ذرا بڑھ جاتی ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ایسی امید بڑھتی ہے کہ میں اس بی بی سے محبت کرتا ہوں کہ جب تک اپنے گناہگار شیعوں کو بخشوا نہیں لیں گی اس وقت تک وہ خود بہشت میں نہیں جائیں گی۔ اس کی امید ذرا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب آپ گریہ امام حسین پہ کرتے ہیں کہ جو رحمت اللہ واسعہ کا کامل ترین مصداق ہیں، تو انسان ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، مجلس میں جانے کی وجہ سے، امام حسین پر گریہ کرنے کی وجہ سے اس کی امید جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ امید بڑھتے بڑھتے اس کا ظرف اتنا پر ہو جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی مشکل پریشانی اس کے اوپر آتی ہے اور یہ نا امید ہونے لگتا ہے تو اس کی یہ امیدیں جو ہیں اس کو نا امید نہیں ہونا دیتی، اس کو کبھی بھی اس کے صحیح ٹریک سے نیچے نہیں اترنے دیتی۔ کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ چیزیں سرزد ہو گئی ہیں لہذا مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں، لیکن مجلس میں جانا، محمد آل محمد کی ولایت کا اقرار کرنا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کا اظہار کرنا، یہی نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام ہیں یہ اس کی امید کو زیادہ کرتے جائیں گے۔ اور اس طرح کا انسان اگر اس کے اوپر آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں تو وہ نا امید نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ظرف وجودی میں امید کو زیادہ کرتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا اور اس کی امید ہمیشہ زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف رہتی ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اگر ہم نے یہ گناہ کر دیے ہیں تو وہ ہمیں بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا۔ اور اس خدا کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، وہ ہمیں ضرور بخشے گا۔ لیکن ساتھ یہ انسان کو چاہیے کہ اس کو حیا آنی چاہیے کہ وہ خدا کے سامنے، کہ جب خدا حاضر و ناظر ہے، اس کی حجت حاضر و ناظر ہے تو وہ پھر گناہوں سے اجتناب کرے۔ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا جملہ ہے کہ عالم در محضر خدا، کہ عالم جو ہے جتنی بھی دنیا ہے، جتنے بھی عالمین اس کو بسنے والے سارے لوگ وہ خدا کے محضر میں حاضر ہیں۔ در محضر خدا معصیت نہ کنی، جب آپ کو خدا دیکھ رہا ہے تو اے انسان تجھے حیا کرنی چاہیے کہ خدا کے سامنے تم معصیت کرے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد